دین اسلام اور قربانی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ ہمیں بھی اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ قربانی بڑا ہی مقدس اور بابرکت لفظ ہے، اس میں وسعت اور گہرائی ہے، اور ہمیں بھی اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ قربانی کا جو رشتہ ہے انسانی زندگی سے اتنا قدیم، اتنا مضبوط ہے، اس کی تاریخ اتنا قدیم ہے جتنا انسانی وجود کی تاریخ۔ تو اس سے بخوبی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں قربانی کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ قربانی ہر زمانے میں دنیا کے تمام قوموں کا یہ شعار رہا۔ لوگ مختلف زمانوں میں مختلف طریقے سے اس عبادت پر عمل کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جو یہ سلسلہ شروع ہوا کبھی منقطع نہیں ہوا۔ دراصل انسان کی حیات یہ بھی قربانی سے مستعار ہے۔ بغیر قربانی پیش کیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھا جائے اسلامی سال کی ابتدا اور انتہا بھی قربانی سے ہوتی ہے، یعنی ماہ محرم الحرام میں شہدائے کربلا نے میدان کربلا میں دین متین کی سربلندی کی خاطر اپنے جانوں کی نذرانہ پیش کیے اور دنیا میں ایسی مثال قائم کی، اس جیسی مثال رہتی دنیا تک کوئی بھی نہیں قائم کر سکتا۔ اور ذوالحجہ الحرام کا مہینہ، اس میں خلفائے راشدین میں سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کی یاد دلاتی ہے۔ اور اسی ماہ مبارک میں سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگ، اور قربانی کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نیز رائے خدا میں سب سے زیادہ جو قربانی دی میرے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت نے پیش کیے۔ رائے خدا میں نیکی کی دعوت دیتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، شعب ابی طالب کے دشوار گزار گھاٹیوں میں محصور کیا گیا، یہاں تک کہ کفار بداتوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت نہ ہارے، دین کے کام کرتے رہے اور مسلسل اسلام پھیلانے کی کوشش فرماتے رہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اور اولیاء کرام رحمہم السلام نے بھی دین اسلام پھیلانے کے لیے قربانیاں دی، اپنا وقت خرچ کیا، مال خرچ کی، اور اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیے۔ یہ انہی حضرات کے قربانی کو صدقہ ہے جو آج ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہوا۔ حضرت سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے قوم میں جا کر اسلام کی دعوت دوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری قوم تمہیں شہید کر دے، تمہیں قتل کر دے۔ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم میری اطاعت کرتی ہیں، یعنی میرا فرمان بردار ہیں، اور یہاں تک کہ جب میں سویا ہوا ہوں میری نیند میں میرے آرام میں خلل تک بھی نہیں آنے دیتے، یعنی ناپسند کرتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنے قوم کے پاس آئے اور قوم سے کہا کہ قوم کو اپنے اسلام قبول کرنے کا اظہار کیا، کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا، اور قوم کو دعوت پیش کی۔ قوم نے صرف نہ انکار کیا بلکہ بد کلامی بھی کی۔ تو جب رات کے وقت جب آپ نے دعوت پیش کی، دعوت پیش کرنے کے بعد جب آپ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر آذان دی تو کسی شخص نے آپ کو پیچھے سے تیر چلا کر شہید کیا۔ جب یہ خبر، شہادت کی خبر میرے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اپنے قوم میں ایسا ہی ہے جیسے جس کا تذکرہ، جس کا ذکر سورہ یاسین میں ہے۔